بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، سلطان علاء الدین ہندوستان میں خلجی خاندان کا دوسرا فرما روا تھا۔ علاء الدین نے 1295 سے لے کر 1317 تک کل 23 سال حکومت کی۔ اس کے نظام حکومت میں شرعیت کا بہت بڑا عمل دخل تھا اور کئی معاملہ فہم امیر، علماء اور صوفیاء کرام سے ملکی نظم و نسق کے حوالے سے رہنمائی اور مشورہ لیتا تھا۔ علاء الدین خلجی جب تخت نشین ہوا تو ملک میں سیاسی حوالے سے بدامنی، ہنگامہ خیزی، معاشی حوالے سے عدم استحکام پیدا ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ خاندان غلامہ کے زوال کے بعد خلجیوں نے ملک کا نظم و نسق سنبھالا تو پہلے فرما روا سلطان جلال الدین خلجی نے صرف 7 سال تک حکومت کی، جس میں مرکزی طاقت زیادہ مستحکم نہ ہو سکی۔ علاء الدین اس وقت اودھ کا گورنر تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے تمام امیروں سے مشورہ کیا کہ ملک میں اس صورتحال کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ امراء نے جواب دیا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا سب سے زیادہ سبب عام طور پر 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں: بادشاہ کا رعایا سے بالکل بے خبر رہنا اور اس کی بھلائی یا برائی کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 2 یہ کہ ملک میں شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کا عام رواج ہونا، کیونکہ اس سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہوتی ہے اور اس کی بدتنیتی کا مادہ ابھرنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں خواہشات کی تسکین کے لیے ملک دشمن حرکات کر کے اپنے ہم خیال لوگوں سے مل کر ہنگاموں اور شورشوں کی آگ بھڑکاتا ہے۔ سوم یہ کہ امراء اور اراکین سلطنت کا آپس میں گہرے مراسم رکھنا، کیونکہ ذاتی مفاد کے لیے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ چہارم یہ کہ مال دولت کی فراوانی اور عدم استحکام۔ جب علاء الدین خلجی نے یہ اسباب اراکین سلطنت سے معلوم کیے تو مشورہ سے ان خرابیوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور اسی حوالے سے اس نے بہت سے اقدامات کیے۔ رعایا سے باخبر رہنے کے لیے چاروں طرف معتبر جاسوس مقرر کیے۔ ملک کے کونے کونے سے سلطان کو ہر اچھے اور برے حالات کی خبریں ملنے لگیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، تمام رستے پرامن ہو گئے، ملک سے ڈاکوؤں اور چوروں کا صفایا ہو گیا۔ مسافر، تجارت پیشہ اور سوداگر چین و سکون سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکے، ہر کسی کی جان اور مال محفوظ ہو گئی۔ سلطان کے دور میں شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی۔ سلطان علاء الدین نے اس سلسلے میں پہلا اقدام یہ کیا کہ محفل شراب نوشی کا انعقاد ختم کیا، عیش و عشرت کی تمام محفلیں برباد کر دی۔ شراب پینے کے لیے جو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے ان کو گلا کر سکے ڈال کر شاہی خزانے میں جمع کرا دیے۔ شراب نوشی کے تمام اڈے ختم کر دیے گئے اور اس کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی، جس سے عیش پسندی میں کمی آ گئی اور عوام اجتماعی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ سلطان کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ شاہی حکم کے ذریعے امراء اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رشتے ناطے کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے کا دستور ختم کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اراکین سلطنت ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے اور رعایا کی خدمت، اجتماعی کاموں کی تکمیل اور مفاد عامہ کے لیے سوچنے لگے۔ دولت کی فراوانی کو ختم کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ مال و دولت سے عیاشی پیدا ہوتی ہے، جو خواص کے قبضے میں تھی شاہی تحویل میں لے لی گئی اور اس کا نتیجہ معاشی استحکام کی صورت میں نکلا۔ 5ویں نمبر پہ مساوات کا دور دورہ کیسے کیا کہ علاء الدین نے سلطنت میں ایسے معاشی قوانین جاری کیے جن کی روح سے ملک میں مساوات کا دور دورہ ہوا، جس سے کمزوروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ ملک کے امیروں کو عام لوگوں کے مقابلے میں جو امتیازات حاصل تھے ختم کر دیے گئے۔ زمین کے پیمائش کر کے پیداوار کا ضرورت سے زیادہ خزانے میں جمع کیا گیا۔ ضروریات زندگی کی ارزانی کے لیے ایسے قوانین مرتب کیے جس سے ضروریات روزمرہ کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے سپاہی کم تنخواہ پر بھی لشکر میں شامل ہو کر کام کرنے لگے اور عسکری قوت بھی مضبوط ہو گئی۔ پہلا قاعدہ غلے سے متعلق تھا۔ غلے کا نرخ حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا جو انتہائی کم تھا اور ملک میں یکساں طور پر مروج ہوتا تھا۔ تاجروں کو اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں تھا
یہی نرخ سلطان کی پوری 23 سالہ دور میں اپنی جگہ برقرار رہا۔ یہ ان کا عجیب و غریب کارنامہ ہے کہ غلے کی قیمت 23 سال برقرار رہی۔ اس کے لیے سلطان نے کچھ اہم ضابطے بنائے جن کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بازار میں نرخوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے آفیسر مقرر کیے گئے۔ سرکاری زمین پر جو محصول تھا اس کے تبادلے پر غلہ لیا جاتا اور مختلف علاقوں میں جمع کیا جاتا، تاکہ اگر بازار میں غلے کی کمی پوری ہو جائے تو جمع شدہ غلہ منڈی میں سے لا کر شاہی نرخ کے مطابق بیچا جائے۔ سارے ملک کی غلہ فروشوں کو جمع کر کے دریائے جمنا کے کنارے آباد کیا گیا تاکہ ملک میں غلے کی پیداوار ایک ہی جگہ جمع کی جا سکے اور شاہی نرخ کے مطابق بیچی جا سکے۔ ذخیرہ اندوزی پر سخت ترین سزا دی جاتی تھی اور جرمانہ سمیت غلہ بحکم سرکار ضبط کر کے شاہی خزانے میں جمع کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی غلہ ہو اس کو کھیت کے اندر ہی فروخت کر دیا جائے۔ عاملوں کو حکم دیا گیا کہ کھیت میں ہی قیمت ادا کر کے مال حاصل کریں اور ضرورت سے زیادہ نہ لے جائیں۔ اس طرح ذخیرہ اندوزی کا سدباب ہو گیا۔ اس حوالے سے کوتاہی پر نظماء اور اہلکار کو سزا دی جاتی تھی، اور قحط کے دنوں میں آدھا سیر زائد غلہ بھی اپنے گھر لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ خلاف ورزی پر سزائیں مقرر کر کے اس کے لیے تحقیقات کی جاتی اور شاہی اہلکاروں کو اس کام پر مقرر کیا جاتا۔ دوسرا قاعدہ کپڑوں کے متعلق تھا۔ کپڑوں کے لیے ادنا سے لے کر اعلیٰ قسم تک ان کی مناسب قیمتیں مقرر کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ ضابطے بنائے گئے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ایک بہت بڑی سرائے تعمیر کروائی گئی جسے سرائے عدل کا نام دیا گیا، جس میں چاروں طرف سے کپڑے لا کر ایک ہی جگہ فروخت کیے جانے لگے۔ کسی اور بازار یا گھر میں اس کی تجارت ممنوع کی گئی۔ نمبر 2 یہ کہ تمام سوداگران پارچہ کے نام رجسٹر میں لکھ دیے گئے اور ہدایت دی گئی کہ اس سرائے میں اپنا مال سرکاری نرخ پر فروخت کر سکیں۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کسی کو کپڑا خریدنا ہو تو اسے بازار کنٹرول کرنے والے سے اجازت لینا ہوگی تاکہ کہیں کوئی دوسرا تاجر سرائے عدل سے قیمتی کپڑا خرید کر کسی اور بازار میں مہنگے داموں نہ بیچے۔ نمبر 4 یہ کہ سوداگر کی خصوصی امداد کی گئی تاکہ پارچہ کی صنعت ترقی کرے، اور اس طرح گھوڑوں اور باقی جانوروں جیسے گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ کی خریداری کے لیے قاعدے اور ضوابط بنائے گئے، اور اس کے لیے باقاعدہ آڈٹ اور جانچ پڑتال کا نظام متعارف کروایا گیا۔ اس کی بدولت ملکی معیشت مضبوط ہو گئی، جس سے تنگے جو اس وقت کا روپیہ تھا اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تنگے کا وزن 1 تولہ تھا۔ یہ سکہ سونے اور چاندی دونوں سے بنایا جاتا تھا۔ چاندی کے تنگے کو تنگا نکرا کہا جاتا تھا۔ ایک تنگا نکرا کی قیمت 50 جیتل تھی، یعنی کہ 50 سکہ تھی۔ جیتل کا وزن بھی 1.25 تولے تھا۔ ایک تنگا نکرا 1,26,500 پاکستانی روپے کے برابر تھی۔ اس کے علاوہ سونے کے تنگے بھی تھے۔ سلطان علاؤالدین خلجی حضرت المشائخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے بھی مستفید تھا۔ علاؤالدین خلجی کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، رعایا بہت خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے عہد میں بہت سے علماء و فضلاء، شعراء، مورخین اور ماہرین طب پیدا ہوئے۔ اس لیے یہ سیاسی اور معاشی اقدامات آگے چل کر ہندوستان کی مزید ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے۔ نتیجتاً ہندوستان سونے کی چڑیا بن گیا، لیکن بعد میں انگریزوں نے شب خون مارا اور اس کو ایک قحط زدہ ملک بنا دیا اور اس کو بہت بے دردی سے لوٹا۔ ہندوستان کو یورپ میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اس کی ترقی کی بنیادی وجہ مسلمان بادشاہوں کی عدل پر مبنی سیاسی اور معاشی اقدامات تھے۔ بقول کارل مارکس، جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے رنگ میں رنگ گئے، اس خطے کو اپنا خطہ تسلیم کیا اور اس کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے کبھی بھی اس خطے کو اپنا نہیں مانا اور نہ ہی تسلیم کیا، بلکہ یہاں کے وسائل پر دونوں ہاتھ صاف کر کے یہاں کی دولت انگلستان میں بھیج دی۔ اس لیے تاریخ نے ظالم انگریز کی ہولناک سفاکیوں، لوٹ کھسوٹ، مسلمانوں کی فراخ دلی اور انسانیت دوست اقدامات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو علاؤالدین خلجی کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈسکور وزڈم، میں ہوں امیس لیاقت۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔